400 سال پہلے ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم 100 سال پہلے کی پیداوار ہے، ہم 50 سال پہلے کی پیداوار ہے، ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں نعوذ باللہ، یا انگریزوں نے ہندوستان میں تحریک آزادی کے اندر اہل حدیثوں کو نعوذ باللہ ہلاک کیا تھا۔ میں آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں بتاؤں گا، لیکن آپ یہ بات جان لیجئے کہ 400 سال پہلے علامہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمہ اللہ، یہ بھوپال آپ کے اسی گجرات اور بمبئی کے قریب ہے، وہیں کے رہنے والے تھے، قنوج سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں 250 سے زیادہ کتابیں حدیث کے متعلق، تفسیر کے متعلق، فقہ کے متعلق، علوم حدیث کے متعلق، علوم فقہ کے متعلق، عربی لغت کے متعلق، تاریخ اور سیرت کے متعلق لکھی تھی۔ 250 کتابیں، 250 کتابوں کا لکھنے والا امام، 250 کتابوں کا لکھنے والا عالم دین علامہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمہ اللہ کون سے عقیدے اور منہج پر چلنے والا تھا؟ ان کا عقیدہ اور منہج کیا تھا؟ ان کا مسلک کیا تھا؟ ان کا طریقہ زندگی کیا تھا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ آپ تاریخ سے پوچھئے، یہ آپ ہندوستان کے اندر رہنے والے ان جماعتوں سے جڑے ہوئے مسلمانوں سے پوچھئے جو اہل حدیثوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور غلط فہمیاں سماج اور معاشرے میں اس قدر پھیلاتے ہیں۔ 250 کتابوں کا لکھنے والا ہندوستان کے اندر موجود ہے 400 سال پہلے۔ آزادی سے پہلے کی میں بات کروں، ہمارے اوپر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کی نعوذ باللہ پیداوار ہیں، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1600 عیسوی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان میں آمد ہوئی اور دھیرے دھیرے انہوں نے پورے بھارت کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس ملک کو لندن سے بیٹھ کر کے چلایا جانے لگا، یہاں وائسرائے مقرر کر دیے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انگریزوں نے ہندوستان کے چپے چپے کی زمامی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ میرے بھائیوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تحریک آزادی وطن کا مطالعہ کیجئے، اس آزادی کے وطن کی اس آزادی میں کن لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور کن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے صفحے اول میں اپنا نام لکھایا ہے، تو آپ کو صرف ہماری شہادت نہیں، صرف مسلمان مورخین کی شہادت نہیں، بلکہ انگریزوں کے وائسرائے ڈبلو ہنٹر کی شہادت بھی آپ کو مل جائے گی، آپ کو ڈبلو ہنٹر کی بھی شہادت مل جائے گی، جس کو انگریزوں نے پورے ملک بھارت کے اندر اس بات کے لیے مقرر کیا تھا کہ یہ پتہ لگاؤ کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کا بگل بجانے کے لیے شورش کی جگہ کون سے ہے۔ تو ڈبلو ہنٹر نے اپنی حکومت کو یہ جواب دیا تھا کہ پٹنہ کی وہ سرزمین جہاں صادق پور کا ایک محلہ ہے اور جہاں کے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے علماء مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری اور ان کے ماننے والے لوگ اس شورش کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور بنیادی مرکز۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وطن کی آزادی کے اندر جماعت اہل حدیث کے علماء کا جو کردار ہے وہ تاریخ کے صفحات میں درج ہے، اور تاریخ کو جاننے والے، آزادی وطن کی تحریک کو پڑھنے والے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں علماء کی موجودگی میں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ پورے ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے اپنا تسلط جما لیا اور ہندوستان کے کونے کونے سے انگریزوں کے خلاف کوئی آواز اٹھنے والی نہیں تھی، تو سب سے پہلی آواز جو انگریزوں کے خلاف ہمارے اور آپ کے اس ملک بھارت کے اندر بلند ہوئی وہ بنگال کی کھاڑی سے فرائی
تحریک کے چلانے والے اور فرائض تحریک کے ماننے والے ان اہل حدیث علماء کے ذریعے سے شروع کی گئی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کسان آندولن کی شکل میں ہمارے اور آپ کے اس ملک بھارت کے اندر انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے فکر بجایا۔ سب سے پہلے جو تحریک اٹھی وہ اہل حدیثوں نے شروع کی، اور اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ، سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، جسے تحریک شہیدین کہا جاتا ہے، اتفاق سے بالا کوٹ کے میدان میں 1831 عیسوی میں سید احمد شہید بھی شہید کر دیے گئے اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید کر دیے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کم و بیش 60 سال سے لے کر کے 90 سال تک یا 100 سال کا جو عرصہ بھارت کی آزادی میں 1900 سے پہلے کا گزرا ہے، اس میں تحریک کی قیادت کرنے والے پٹنہ کے وہ علماء اہل حدیث تھے، عظیم آباد کے علماء اہل حدیث تھے، جن کو صادق پور کے علماء کے نام سے تاریخ کے اندر جانا جاتا۔ مولانا ولایت علی کو قید کر دیا گیا، مولانا عنایت علی کو قید کر دیا گیا، ان کے گھرانے کے لوگوں کو قید کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو کالا پانی بھیج دیا گیا، کچھ لوگوں کو رنگون بھیج دیا گیا، جیل کی سلاخوں میں بند کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے ان علماء کی داڑھیوں کو اور ان کے بالوں کو ختم کر دیا گیا اور ان کو تراش دیا گیا، نوچ دیا گیا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ خون کا داستان ایسی ہے جماعت اہل حدیث کی اور اس مسلک پر چلنے والے اور اس جماعت کو لے کر اٹھنے والے علماء کی جو تاریخ کے صفحات میں درج ہے۔ علماء نے اس بات کو مانا ہے، 100 سال تک پورے ہندوستان میں تحریک آزادی کی قیادت کرنے والے، اس کا جھنڈا آگے آگے لے کر کے چلنے والے صف اول میں جن لوگوں کا نام ہے وہ علماء اہل حدیث ہیں۔ اس کے بعد 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بنی، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے جنرل سیکریٹری بنے۔ آج جو ہمارے اور آپ کے ملک کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بہت ساری تنظیمیں جو بنی ہیں، چاہے وہ ندوۃ علماء کی تحریک ہو یا جمعیت العلماء کی تحریک ہو، میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ تمام تحریکیں اور یہ تمام تنظیمیں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے بعد وجود میں آئی، اور ان تمام تحریکوں اور ان تمام تنظیموں کی بنیاد ڈالنے والے، اس کی نیو ڈالنے والے اور اس کے لیے تحریک چلانے والے، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہمارے اہل حدیث علماء ہیں، چاہے ندوہ کی تحریک ہو، چاہے جمعیت العلماء کی تحریک ہو، علماء اہل حدیث صف اول میں پورے ہندوستان کو، ہندوستان کے علماء کو، تمام ہندوستان کی ذات برادریوں کو، یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو، دیش واسیوں کو، بھارت واسیوں کو انگریزوں کے خلاف متحد کرنے کے لیے جو تحریک چلائی تھی، اس کی قیادت کرنے والے علماء اہل حدیث۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ 2-3 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے 40 سال سے زیادہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی قیادت، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی قیادت کی۔ اس زمانے میں ایک طرف انگریزوں کا ظلم عارف تھا، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، جیل کی کال کوٹھریوں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف بھی لڑائی لڑ رہے تھے۔ جماعت اہل حدیث کے جالے، چاہے وہ قصوری خاندان ہو، چاہے وہ غزنوی خاندان ہو، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد تک اس تحریک سے جڑے رہنے والے جماعت اہل حدیث کے ثبوت ہوں، ان تمام لوگوں نے تحریک آزادی کے اندر ہمیشہ حصہ لیا۔ لیکن تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جب مسلمانوں کے خلاف، جب اسلام کے خلاف، جب قرآن کے خلاف اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی تھی، تو ڈر اور خوف کا ایسا ماحول تھا کہ انگریزوں کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف، قرآن مقدس کے خلاف سازشیں کرنے والے اور شان میں
گستاخیاں کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی بولنے کے لیے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں کوئی جرأت اور جسارت نہیں کر رہا تھا۔ اکیلے مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ تھے جو انگریزوں کے خلاف بھی لوہا لے رہے تھے اور ان تحریکوں کے خلاف اور ان گستاخیاں کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی اپنے قلم کو جنبش دے رہے تھے، جنہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، جنہوں نے قرآن کے خلاف گستاخی کی، جنہوں نے اسلام کے خلاف گستاخی کی۔ اسی لیے ہندوستان کے ایک بہت ہی تحریک آزادی کے لیڈر بیرسٹر قاضی عطیل عباسی کی گواہی ہے، وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، تحریک آزادی کو جاننے والے اور تحریک آزادی کو پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اس زمانے میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان گستاخیوں کا جواب دینے والا ہندوستان کے کونے کونے سے آواز لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا مجھے ایک دن پتا چلا کہ جماعت اہل حدیث کے ایک عالم دین ہے مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ، جو شام کو اگر اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف اگر کوئی گستاخی کی جاتی ہے تو صبح کا اجالا ہونے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی جواب لکھ کر کے، کوئی نہ کوئی کتاب لکھ کر کے، کوئی نہ کوئی رسالہ لکھ کر کے امت کے درمیان اس کام کو ضرور انجام دیتے۔ قاضی عطیل عباسی نے مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ کی ان کتابوں کو پڑھا، جن کتابوں میں مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے اپنا خون جگر نچوڑ کر کے اسلام کا دفاع کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اسی عرصے میں ہندوستان کے اندر دو بڑے علماء پیدا ہوئے جو میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ امام ہیں جن کے 90,000 سے زیادہ شاگرد پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ، مصر کے لوگ، ملیشیا کے لوگ، چائنا کے لوگ، انڈونیشیا کے لوگ ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میاں صاحب کے شاگردوں میں دو نام ہیں، مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں نے عربی زبان میں حدیث کی دو مشہور کتابوں کی شرح لکھی ہے، ایک نے ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی اور دوسرے نے ابو داؤد کی شرح لکھی عون المعبود۔ علماء جانتے ہیں اور وہ لوگ جو عربی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ وہ جماعت اہل حدیث کے ثبوت تھے۔ جب انہوں نے یہ دونوں کتابیں لکھی اور میاں صاحب کے شاگرد تھے تو ان دونوں کتابوں کو عرب کے علماء نے ہاتھوں ہاتھوں لیا۔ یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی سب سے زیادہ مستند اور معتمد شرح مانی جانے لگی۔ آپ چلے جائیے، ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ہونا ہو، ہماری لائبریریوں میں ہونا ہو، آپ مصر چلے جائیے، جامعہ ازہر کی لائبریری میں، آپ قرطبہ چلے جائیے، آپ بغداد چلے جائیے، آپ اندلس چلے جائیے، آپ سعودی عرب چلے جائیے، آپ عرب کنٹری چلے جائیے، وہاں کی کوئی بھی لائبریری ایسی نہیں ہوگی جو جماعت اہل حدیث کے ان دو عظیم سپوتوں کی کتاب ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی اور ابو داؤد کی شرح عون المعبود سے خالی ہو۔ وہ ان کی لائبریریوں کی زینت ہے، وہ ان کی الماریوں کی زینت ہے، وہ عربی کتابوں میں حدیث کی ان دو عظیم الشان کتابوں کی شرح میں، اس کی توضیح میں، مسئلے اور مسائل کو بیان کرنے میں اور حدیثوں کی تحقیق اور اس کے استنباط میں ایک مستند مرجع اور مصدر مانی جاتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ خدمات جلیلہ اور یہ قربانیاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں،
وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل کے اندر جایا جائے. خود آپ کے اس صوبے گجرات کے اندر مولانا عبدالرحیم صاحب پچھمی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا, مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا, مولانا عبدالعزیز صاحب میمنی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا, مولانا محمد یوسف سورتی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا. اور پورے ہندوستان کے اندر تحریک اہل حدیث کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے گھر گھر تک پہنچانے والے صاحب تصانیف کثیرہ مولانا محمد صاحب جورا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, جنہوں نے محمدیات کے عنوان پر سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے نہ صرف یہ کی صحابہ کے منہج کی وضاحت کی, بلکہ اسلام کی بنیادوں کو پوری سچائی کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے صوبے گجرات کے اندر قائم کیا. اور صرف صوبے گجرات کے اندر نہیں قائم کیا بلکہ بر صغیر کے کونے کونے میں ان لوگوں نے اسلام کی ان بنیادوں کو قائم اور دائم فرمایا, جن بنیادوں کو یہاں آنے والے صحابہ کرام نے استوار فرمایا, جن بنیادوں کو یہاں آنے والے صحابہ کرام کے شاگردوں نے اور تابعین نے استوار فرمایا تھا. ایسے سینکڑوں نام ہیں, ایسے ہزاروں نام ہیں صرف ہندوستان کی سرزمین پر ان علماء اہل حدیث کی شکل میں جنہوں نے دین مبین کی خدمت کی ہے, جنہوں نے اسلام کی دعوت کو توحید اور سنت کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے وطن عزیز کے اندر پھیلایا, جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو یہاں استوار کیا. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں, آپ پروپیگنڈوں اور غلط فہمیوں کے شکار نہ ہو, آپ سازشوں کے شکار نہ ہو. یہ جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ جماعت کوئی گروہ اور ٹولی نہیں ہے, یہ جماعت صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والی جماعت ہے. یہ جماعت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بنیادوں پر چلنے والی جماعت ہے جو اسی زمانے سے دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے. جب سے صحابہ کرام نے قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو اپنی زبان سے جزیرۃ العرب سے نکل کر کے ہندوستان, چائنا, ایران, فارس اور روم کی سرحدوں تک اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا تھا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اسی منہج کو, اسی طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے, جو طریقہ صحابہ کرام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور جس پر اللہ نے مہر لگائی ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے. تاریخ کی شہادتوں کو ہم اور آپ مانیں اور اپنی زندگی کو کتاب اللہ سے جوڑیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں, آپ کی حدیثوں سے جوڑیں. یہی کامیابی کا اولین اور آخرین راستہ, اولین اور آخرین راستہ ہے. قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا. اس لیے اگر دنیا کے لوگوں کو کامیابی چاہیے, دنیا کے مسلمانوں کو نجات چاہیے, تو انہیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے تمام مسائل اور معاملات میں قرآن کی طرف لوٹیں, اپنے زندگی کے تمام مسائل اور معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت اور آپ کی طرف سے صحابہ کرام نے جو مستند اور معتبر حدیثیں پیش کی ہیں اس کی طرف لوٹیں. یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا دستور ہونا چاہیے, ہمارے عقیدے کی بنیاد ہونی چاہیے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے اور ہمارے زندگی کے تمام معاملات اور مسائل کی بنیاد ہونی چاہیے. اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ اگر کبھی تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, کوئی تنازع اور جھگڑا کھڑا ہو جائے, تو اس تنازع اور جھگڑے کو قرآن کی طرف لوٹاؤ, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی طرف لوٹاؤ. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں, ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے قرآن کو اختیار کرنا ہے, قرآن کو بنیاد اور دستور بنانا ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی حدیثوں کو اپنی زندگی کا منہج اور اپنی زندگی کا دستور بنانا ہے. یہی کامیابی کا راستہ ہے, یہی نجات کا راستہ ہے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس منہج، اس بنیاد اور اس مسلک کو سمجھنے اور اس کو برتنے اور اس پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔